وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انجانے میں تم انہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو زخم پامال کر دو گے، یعنی ان کو نقصان پہنچا دو گے، اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی ان کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الباقی اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اپنے سر منڈاؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت۔ اللہ اکبر۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے کہ ایک کھیتی جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تھوڑی سی تقویت میں، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ان آیت کی حقیقت کو، سبحان اللہ۔ تو سورہ حجرات کی طرف چلتے ہیں، ایک ہی منٹ دیجیے گا۔ حجرے کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں کیسی جگہ جہاں پر انسان دوسری چیزوں سے، دوسری جو ہے وہ ڈسٹربنس سے روک دیا جاتا ہے، تو اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ تو حجرات جو ہے وہ حجرہ کہتے ہیں ایسی جگہ جس میں ہر ایک کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ یہاں حجرات جو ہے نا وہ رکاوٹ کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے اخلاقی اتنا بہترین سبق دیا ہے، اور ایسی بیکار اور غیر اخلاقی باتوں سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ اگر کسی فیملی میں، کسی سوسائٹی میں اور کسی جگہ پر یہ ان اصولوں کے اوپر لوگ چلنے لگ جائیں تو رشتہ بھی خوبصورت ہو جائے، رشتہ داری بھی خوبصورت ہو جائے، اور معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے، اور دنیا بھی خوبصورت ہو جائے۔ تو اس چھوٹی سی سورہ میں کہ جس میں کہ رکوع صرف 2 ہیں اور آیات صرف 18 ہیں، 2 رکوز اور آیات 18 آیتیں، اتنے بہترین اخلاقی سبق ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب مدنی سورہ ہے یہ، اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اب مدینہ کی ریاست کو ہر طرح سے مسلح کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو طاقت ہے وہ اخلاقی مورل اور مینرز کو سکھانا اور لوگوں کو اخلاقی تعلیم دینا تاکہ آپس میں دل لوگوں کے ایک دوسرے سے پھٹے نہ۔ دیکھیں، طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے جب انسان یونائٹڈ ہوتا ہے نا، اور جب ایک اور ایک مل کے، کہا جاتا ہے کہ ایک اور ایک مل کے 2 نہیں ہوتے، ایک اور ایک مل کے 11 بنتے ہیں۔ تو یہ طاقت فوراً انسان کی ختم ہو جاتی ہے جب انسان کے دل آپس میں پھٹ جائیں۔ تو دل پھٹنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، تو انسان اس کی وجہ سے یا تو کھو دیتا ہے یا خود کھو جاتا ہے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو ہم لوگوں کو کھو دیتے ہیں یا ہم خود کھو جاتے ہیں کہیں سے۔
تو یہ سورہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اس سورہ کو آج پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو خود سے بھی آپ بعد میں بھی پڑھیں. سورہ حجرات کو اپنے آنچل میں باندھ لیں. جہاں پر کچھ آیات ہوتی ہیں بعض صورتوں میں، وہیں پر سورہ حجرات کی نصیحتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، ہمیں اور آپ کو سکھاتی ہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے چلا جائے گا، اور شروع سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملات سے لے کے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی سے مراد دینی بھائی بھی ہیں اور خونی بھائی بھی ہیں، اور بہنوں سے، یعنی بھائی ہیں تو بہن ہیں، ایک ہی بات ہے، کس طرح چلا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی سورہ حجرات کو پڑھتے ہیں اور سبق لیتے ہیں. یہ جو ہے نا آخری دور کی، اس کے بارے میں یہ زمانہ نزول کے بارے میں کہ یہ مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ صورتیں، کچھ آیات پہلے کچھ آیات بعد میں، اس اعتبار سے اس کا پوری طرح سے متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک سورہ کب نازل ہوئی. لیکن مدینہ کے اعتبار سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اب مدینہ کے مسلمانوں کو، مہاجرین کو اور انصار کو جو بھائیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا، ان کے آپس کے ساتھ ملنے جلنے اور رہنے کے اب ادب و آداب بتائے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ادب و آداب ہیں اس کو سکھایا گیا ہے. سورہ حجرات رکوع 2 اور آیات 18، پارہ نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یعنی نیچا رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. بات یہاں پر کیا کہی جا رہی ہے اور کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان کا سب سے اولین اور بنیادی تقاضا کیا ہے، سب سے پہلے ضرورت کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے. جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لے گا، وہ اور اگر اپنے اس بات میں، اپنے اس یقین میں، اپنی اس گواہی میں وہ سچا ہے، تو اس کا رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی رائے اور خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھا کے رکھے. تو یہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، کہ سے مراد کیا ہے کہ اب اپنے کسی بھی ذاتی فیصلے میں، اپنی کسی بھی زندگی کے فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے احکام کی پیروی کی جائے گی. کوئی انسان اپنی ذاتی پسند کو شریعت کے اوپر نہیں ڈالے گا، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نا، ہم تو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. کوئی عورت یہ کہے کہ میں تو نہیں سمجھتی کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، اب اللہ کا حکم ہے. میں تو نہیں سمجھتی کہ اس طرح کا لباس ہی پہننا چاہیے، میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی حرج ہے، بال کھول لیے جائیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ کیا ہے، اب یہ کیا ہے، پردہ ہم پڑھ کے آ گئے اور سورہ احزاب ہم پڑھ کے آ گئے اور حکم ہم دیکھ کے آ گئے، اور اس حکم کے تقاضے ہم نے دیکھے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا گیا مدینہ میں یہ بھی ہم نے دیکھا. جن لوگوں نے ان آیات کا مطلب پڑھا اور سمجھا، ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیسے کیا یہ بھی ہم نے سمجھا. اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے، یا یہ ممکن نہیں ہے، یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، تو پھر کیا ہے. تو دنیا کے ہر معاملے میں کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہو، نعوذ باللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانا ہے. اسی طرح یہ بات جو کہی جا رہی کہ اپنی آواز کو
تو یہاں تو ہم لوگوں نے بہت بار اس بات کو پڑھا ہے اور سنا ہے نا کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اس کو آواز کے اعتبار سے لیا اور کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ شاید میری آواز کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ نہ ہو گیا ہو۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس بات کو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لیا تھا کہ آپ کی آواز ذرا بلند تھی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ذرا بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ تو اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو جب آپ کئی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نظر نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کہاں ہے۔ آپ اب جب ان کے گھر پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا برا حال ہے، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا تھا، میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں تو جہنمی بن گیا۔ تو جب انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے ان کو بشارت دے کے بھیجا اور دوبارہ ان کے پاس اور کہا کہ جا کے ان کو بتاؤ۔ اور وہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ ان سے کہو تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو، تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ تو یہ ظاہر کی بات نہیں ہے، ظاہر بھی کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے کسی کی نیچی ہوتی ہے، لیکن ادب و آداب سکھائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، آواز کو پست رکھا جائے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اب تو مجلس موجود نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج کے دور میں علماء نے کہا کہ اگر صحیح حدیث کو سننے کے بعد انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے نا، ہم نے نماز نبوی پڑھی ہیں، اب نماز نبوی جب ہم نے پڑھا تو کتنے سارے اعمال تھے جو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم نے کچھ اور طرح کی نماز سیکھی ہے اور ہمیں کچھ اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جس میں مثلاً اگر ہم ایک بہت واضح چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور جس سے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ گھبرا جائیں کہ نکت ہر دفعہ یہی باتیں کرتی ہیں، کیا نماز میں اسی کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں اور آپ نے یہ عمل نماز میں کیا ہے تو ہم کیوں چھوڑیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو پھر عمل کر لیں کہ آپ نے رفع الیدین یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور یہ بات ہم نے دلائل سے پڑھی سیکھی اور سنی۔ تو پھر اگر ہم اس کے باوجود نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں جی ہماری فیملی تو نہیں کرتی، ہم تو فلاں 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 مسلک سے ہیں، تو اگر مسلکوں کو آگے بڑھایا جائے اور حدیثوں کو پیچھے رکھا جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے اوپر آواز بلند کرنا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوا، پیش قدمی کرنا ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہوا۔ آپ خود اپنے سامنے سوال اٹھائیں۔ اور کتنی سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا اور ناراضگی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو کس کو کہا گیا کہ آپ خوش رکھیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ اور اگر آپ استقامت سے چلتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو صحیح حدیث کی دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے اپنے گھر والوں کو تو مان جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات پر ان کو اگر کوئی اعتراض ہے، اگر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کے کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے، ان کے حقوق میں کمی تو نہیں کر رہے، ہم نے کھانا پکانا تھوڑی چھوڑ دیا جس کے اوپر ان کی ناراضگی ہے، ہاتھ ہی تو اٹھایا ہے جس بات کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو یہ بات جان جائیں کہ شادی ہوتی ہے نا تو وہ شادی سکون پانے کے لیے ہوتی ہے، دین چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہر ایک انسان کو اپنے قبر میں جانا ہے، بیویاں اپنے قبروں میں جائیں گی، شوہر اپنے قبروں میں جائیں گے، تو اتنی سی اجازت تو ملنی چاہیے نا بیویوں کو۔ تو جو ان کے حق میں جہاں پر کمی ہے وہ کمی ان کو ناراض کرے، وہ جائز اور صحیح ہے، لیکن اگر جائز اور صحیح دلیل کے نتیجے میں ہم اگر اپنے کسی عبادت کے طریقے کو چینج کرتے ہیں یا اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ حجرات ہمیں یہ بتاتی ہے۔
آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 4 پر ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ آپ کے باہر نکلنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بدو آتے تھے نا عرب کے گاؤں سے، بیچارے ان کو ادب اور ایٹیکیٹس اتنے آتے نہیں تھے، تو وہ عربوں کے طریقے کے مطابق یا محمد باہر نکلیے تو آپ کو آوازیں لگاتے تھے. تو یہاں پر اس سے روکا گیا. صحابہ کو تو پتہ تھا، لیکن جو باہر سے آتے تھے ان کو یہ باتیں نہیں پتہ تھیں. ان کو سکھائی جا رہی ہیں باتیں اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ہمارے لیے بھی یہاں پر وہی ادب والی بات ہے کہ ہم کسی کو بعض اوقات اتنا زیر بار کر دیتے ہیں کہ نہیں میری مرضی کے مطابق ہی کام ہونا چاہیے. تو صبر کرنا چاہیے نا، سامنے والے کو بھی تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے، اس کی بھی مشکلات کو سمجھنا چاہیے تاکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ چل سکے. تو چاہے وہ شوہر بیوی کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داریوں میں چھوٹے بڑے کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر اپنی چلانا یہ صحیح نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ہاں اگر آپ کی اور میری بات دلیل سے اور سمجھداری سے زیادہ مناسب ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ مائی وے از ہائی وے یہ بالکل غلط ہے. دونوں کے ساتھ، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام چلنا چاہیے. جہاں پر بھی جن لوگوں کے بیچ بھی ہم اور مشورہ، ہم سورہ شورا پڑھ کے آئے ہیں نا، مشوروں سے کام کرنے سے بڑی تقویت رہتی ہے اور ہر کے دل اس کے اوپر ٹھک جاتے ہیں اور کام بہت اچھا ہوتا ہے. ادروائز صرف حکم چلانے سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس وقت ہم آیت نمبر 6 پر ہیں، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، یعنی اس سے تم نفرت کرتے ہو. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت کے لوگ جو کہ ریومر اڑانے میں ماہر تھے، اور ریومرز آج بھی اڑتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ریومر کا سورس ہے آج کے دور میں ہمارا سوشل میڈیا، رائٹ؟ تو سوشل میڈیا کی ہر خبر، یہ بات ہر سال ہم پڑھتے ہیں سورہ حجرات کے اعتبار سے بھی، اور ہمیشہ ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی ہر خبر کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب زیادہ اس کے اوپر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے جو یہاں پر جس طرح سے اس کے اندر چیزوں کو بدلا جاتا ہے اور تبدیل کیا جاتا ہے. اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اور بات کچھ سے کچھ اور بنا دی جاتی ہے. تو خبروں کے معاملے میں تو احتیاط برتنا ہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی بہت احتیاط برتی جائے. دین، جن کے پاس دین کا علم ہے نا، ان کے پاس سے حاصل کیا جائے. شیخ گوگل سے حاصل نہ کیا جائے، نہ ہی شیخ واٹس ایپ سے حاصل کیا جائے. ہاں اچھی باتیں ملتی ہیں، لیکن جب کبھی اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات اور دین کی بات ہو، اور کہیں پر اجر و ثواب کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. بعض علماء ہیں اوتھینٹک، جن کے بارے میں آپ کو ہم کو پتہ ہے، ان کی باتیں ضرور سننی چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے. لیکن ہر کسی کے اوپر سن کر کے، ہر مولوی صاحب جو داڑھی لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد کسی اجر و ثواب کو اتنا زیادہ بیان کر رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ ہر بات صحیح نہیں ہے. اس کو سن کے انسان اگر اس کو آگے بڑھاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی جو ہے چھان بین کے کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس جھوٹ میں نعوذ باللہ خود بھی شامل ہو جاتا ہے. اس بدعت میں، دین کو بدلنے میں، دین میں آگے خرابی پیدا کرنے میں ہم خود بھی شامل ہو جاتے ہیں، چاہے معاملہ کسی چھوٹے سے اجر و ثواب کا ہی کیوں نہ ہو. معاملہ کسی چھوٹے سے اجر و ثواب کا ہی کیوں نہ، انسان کہے گا اس میں کیا مسئلہ ہے بھئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے تو کسی کو ثواب ملنا ہے، اور اگر بہت سے بہت یہ بات صحیح نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. بات اتنی سی ہے نا. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ ایک آدمی جس کو کہ آپ نے یہ ایک حدیث کے طور پر بھیج دیا،
وہ تو اسے حدیث ہی سمجھے گا نا، وہ تو پھر اس کو آگے اسی طرح بڑھائے گا اور اسی یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے گا کہ یہ حدیث ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جس چیز کے اوپر اس آیت کے بارے میں جو احتیاط ہے وہ کیا ہے کہ ہر واٹس ایپ کی نیوز اور ہر وہ نیوز جو ہمیں ملتی ہے وہ آگے بڑھانے کی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اتنا زیادہ واٹس ایپ کے اوپر رہنا، ہم تو تنگ ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہمیں ابھی بھی رمضان میں اتنی مہلت موجود ہے کہ ہم ہر وقت واٹس ایپ کے میسیجز کو بھیج رہے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم وہی وقت تھوڑا سا قرآن کے اوپر لگا لیتے؟ جتنا وقت ہم واٹس ایپ کے میسیجز میں نیکی کمانے کے غرض سے بھیج رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں ایک پارہ پڑھ لیں تو پتہ نہیں کروڑوں نیکیاں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، فون 24 گھنٹہ ہمارا نعوذ باللہ قبلہ اور کعبہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے فونوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ رمضان میں کچھ دوری ضرور اختیار کرنا چاہیے، اس لیے تاکہ ہم اس کے لمحات کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے ایک بار آپ نے اور ہم نے فون اٹھایا تو پھر آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا ہے۔ آپ کی نماز اسی لیے دیر ہوتی ہے، ہماری نمازیں اسی لیے ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اس لیے کہ فون ہم کو مستقل آواز دے رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی میسیج آیا ہے، اب کوئی میسیج آیا ہے، اب کوئی میسیج آیا ہے۔ اس فون نے تو ہمارے خشوع اور خضوع کا جو حشر نشر کیا ہے کسی دوسری چیز نے نہیں کیا۔ ہماری فیملی لائف کو جتنا برباد کیا ہے کسی دوسری چیز نے نہیں کیا۔ ہماری اولادوں کو جتنا ہم سے دور کیا ہے کسی دوسری چیز نے نہیں کیا۔ اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، اگر ہم اس کو فائدہ مند بنائیں گے تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر ہم اسے شر بنائیں گے تو یہ شر ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ کہ کسی ایک آدمی کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی خبر اس کو پہنچے یا جو میسج اس کو پہنچے وہ بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ تو ہم گویا کہ جھوٹ پھیلانے میں شامل ہو گئے اس جو ہے نا دنیا میں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سورہ حجرات پر، تو اگر بات کریں تو پورا وقت سورہ حجرات ہی لے لے گی، تو آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ اس کی سمجھ بوجھ، جب ہم نے یہ کہا کہ آپ سال بھر سورہ حجرات کو پڑھتے رہیے تو سمجھانا اور سمجھنا تو ضروری ہے نا، چاہے وقت لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 9 پر ہیں، سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ اگر اہل ایمان سے 2 گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ تو یہاں پر اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر حکم کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر آپس میں کہیں پر نا اتفاقی ہو جائے تو اس میں بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس میں صلح کرائی جائے گی۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے صلح کا یہ حکم موجود ہے۔ بیٹھ ہی نہیں سکتے، لوگ کہیں گے بھائی ہم کیوں دوسروں کے پھٹوں میں ٹانگ اڑائیں، میرا معاملہ تو بڑا اچھا ہے نا، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہمیں ٹھیک رہنا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اب ایسے لوگ بھی نہیں رہے جو صلح کرانے والے ہوں۔ سورہ حجرات کی اس ہدایت کو سنیں، اللہ کے حکم کو سنیں، اور پھر کیا سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ تماشا نہیں دیکھا جا سکتا، ہمیں اور آپ کو اس میں لازماً کود جانا ہے، اور کود کے کیا کرنا ہے؟ صلح کرانی ہے، کود کے زیادہ فساد نہیں مچانا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اس کو سمجھ کے دونوں کی باتوں کو، دونوں کے دلوں کے اندر جو رکاوٹ آ گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر صلح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اس میں انصاف کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی جو بیچارہ کمزور ہے اس کو اور زیادہ دبایا جائے، جو طاقتور ہے اس کو اور جو ہے نا یہ کہا جائے کہ چلو ٹھیک ہے تم ہی اس بات مان لو، تم ہی جو ہے نا وہ، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو کمزور ہے اس کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اگر کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے انصاف دلاتے ہوئے کام کیا جائے گا۔ اس سے فساد ٹلتا ہے، صلح سے فساد ٹلتا ہے، اور اس سے انسان کے دل مل جاتے ہیں۔
تو یہ بہت ضرورت ہے کہ انسان صلح کرائے اور اس کی کوشش کرے. اور کس بنیاد پر؟ مومن تو ایک دوسرے کے، اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی ہے؟ صلح کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو بھائیوں کے درمیان صلح کرانا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے. اور اپنے ایک نواسے کی تعریف کی ہے. اور ہسٹری میں یہ جو قدم تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت زمانے سے جو صحابہ کے اندر ایک جو ہے وہ آپس میں لڑائی اور جنگیں چل رہی تھیں، ایک صلح جو آدمی ہوتا ہے نا، ایک انسان جو صلح پسند ہوتا ہے، وہ ایک آدمی کتنا بڑا کام کر جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، آپ کے ساتھ ممبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور فرماتے کہ میرا یہ بچہ سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. آپ کی یہ پیشن گوئی سچی نکلی، اور اہل شام اور اہل عراق میں بڑی لمبی لڑائیوں اور بڑے ناپسندیدہ واقعات کے بعد آپ کی وجہ سے صلح ہو گئی. اور آپ نے اپنے حق سے دستبرداری، امیر معاویہ کے سامنے آپ نے دستبرداری، آپ نے خلافت سے کو چھوڑ دیا نا. آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی ان سے کہ نہیں میں تو نبی کا نواسا ہوں، خلیفہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ کیوں امیر بنے پڑے. آپ نے امیر معاویہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ بلا شرکت غیر، اب آپ اتنے زمانے سے امارت کے اوپر فائز ہیں اور مسلمانوں کے ایک پوری جماعت کو خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں. ہم آپ کی طاقت کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں. اور اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسی صلح کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا بنایا تھا. یعنی یہ جو سمندر کے ذریعے جو جنگیں لڑی جاتی تھیں، یہ آپ کے زمانے میں پہلی بار بنی، اور کتنی فتوحات ہوئیں. تو یہ جو آپ نے جو صلح کا ہاتھ اور مسلمانوں کو جو امن چین اور سکون میسر آیا، وہ حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اسی فراست کی وجہ سے کہ آپ نے دنیا نہیں، آپ نے آخرت کا سودا کیا. آپ نے آخرت کا سودا کیا. الحمدللہ. آپ اور ہم بھائیوں کے درمیان صلح کرانا تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ آپس میں تھوڑی بہت ناچاقی ہو جائے تو صلح کرانا سمجھ میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو اور مظلوم ہو تو، ہے نا. تو لوگوں نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے ظلم میں نعوذ باللہ نہیں نا. پھر کیا صورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، اس کو ظلم سے روکو، یہی اس وقت اس کی مدد ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپس کے میل محبت میں، اور آپ عبداللہ بن ابی کے پاس آپ نے کبھی بھی دشمنی نہیں، حالانکہ اتنا زیادہ اس نے تکلیف دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی دشمنی کا اظہار نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے نا، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ اور اللہ رب العالمین کو عمر فاروق نے روکا رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ رب العالمین کو روکنا پڑ گیا. آپ کے دل کے اندر اتنی نرمی اور محبت موجود تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت، رحم دلی اور میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں. جب کسی عضو کو اور جسم کے جو ہے وہ آرگن کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، کبھی بخار چڑھ آتا ہے، کبھی شب بیداری کی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا. اور مسند احمد میں ہے کہ مومن کا تعلق اور اہل ایمان سے ایسا ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے. مومن اہل ایمان کے لیے وہی درد مندی کرتا ہے جو درد مندی جسم کو سر کے ساتھ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دینداری کا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک کاروبار ہو گیا ہے. اب کے دور میں دینداری بھی ایک کاروبار ہے.
اور کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے. اور کاروبار میں مقابلہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جب تک آپ سامنے والے کی چند چند برائیوں کو نہیں ظاہر کریں گے، آپ کا کاروبار آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو کاروبار چمکے گا نہیں. تو اب دینداری بھی کاروبار ہے کہ ہم اپنے گروپ کی اونچائی بیان کرنے کے لیے لازماً کسی کی برائی کریں، نعوذ باللہ، یا کسی کو برا کہہ کے اپنے آپ کو چڑھانے کی کوشش کریں. ہر کوئی جو اللہ کے دین کے راستے میں مشکل میں، اس دین کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ہر وہ جماعت جو کر رہی ہے وہ دل سے محبت کرنے کے لائق ہے. جماعتیں تو ہیں ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک ہی جماعت میں شامل ہو جائے، مگر ضروری یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو سارے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان سے ملا جلا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. یہ نہ ہو کہ تعلقات کو قینچی سے کاٹ دیتے ہیں ہمارے پاس لوگ، نہیں فلاں کے پاس تو آپ جا ہی نہیں سکتے، فلاں کو تو آپ سن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے یہاں پر سائن کر رکھا ہے، اس لیے آپ کسی کو نہیں سن سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کاروبار ہے، اس کو کاروبار کہا جاتا ہے، یہ دینداری نہیں ہے. ہمیں جماعتوں میں ضرور شرکت کرنا چاہیے، لیکن اپنا اینٹینا درست رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جماعتیں اپنے کاروبار میں ہمیں بھی شریک کر لیں اور ہم بھی ایک کاروبار کا حصہ ہو جائیں. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ضرور اپنے تقویٰ کے لیول سے اور اس بات سے پہچانے، اپنے دل کی درد مندی اور اللہ کی نصیحتوں سے اس بات کو پہچانے کہ ہم میں سے ہر کوئی مومن ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں. اور وہ تو میرا زیادہ دعاؤں کا اور مدد کا اور محبت کا حقدار ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں اللہ کی تبلیغ کے لیے لگا رکھا ہے، اس لیے کہ پھر ہم اور وہ ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. تو اگر ہمارے لیے اپنے لیے دعا ہوتی ہے، اپنے لیے برکت کے لیے ہم مانگتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. آگے بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 11 سورہ حجرات اور پارہ نمبر 26. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پہ طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں یعنی برائی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. تو یہاں پر مذاق اڑانے سے مراد صرف زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کو اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام پر یا اس کی صورت پر یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کی طرف توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسے، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہے. تو اصل منع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کسی نہ کسی طور پر مذاق کا نشانہ بنائے. تو کیونکہ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ مذاق میں لازماً ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تبھی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے. اور مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا جائز ہے. دراصل یہ دونوں کا ذکر الگ الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ دین میں، ہمارے اسلام میں دونوں کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں مخلوط اور مکس گیدرنگ میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا کرتی. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورتیں اپنی مجلسوں میں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ جو طعن کہا گیا ہے، تلمزو، اس کا مطلب چوٹیں کرنا، آوازیں لگانا، الزام دینا، عیب دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر طعن کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح تو طعنہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہم عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ چیزیں زیادہ عورتوں کے اندر یہ بہت پایا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر دوسروں کو طعن کرنا، ان کی برائیاں ان کے سامنے پیش کر دینا، ان کی فیملی کی برائی ان کے سامنے پیش کر دینا، جس سے کہ ان کو شرمندہ کرنا کسی کو بھی. تو یہ سب کچھ جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. ہم
5ویں پارے میں پڑھائے ہیں غالباً، یا چھٹے پارے میں ہے، چھٹے پارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین شروعاتی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ برائی کے اوپر زبان کو کھولا جائے، پسند ہی نہیں ہے۔ جو بولو بھلا بولو، اچھا بولو۔ اور ہم کو یاد ہے ہم لوگوں نے خرم مراد صاحب کی آخری وصیت پڑھی ہے اور آپ لوگوں کو پڑھایا بھی ہے ایک بار۔ اس میں خرم مراد رحم اللہ نے جو نصیحت کی تھی اپنے بچوں کو، وہ جملہ ہم کو یاد آتا ہے ہمیشہ کہ میں نے اپنے بارے میں اس بات کے علاوہ کسی بات میں بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے کہ جب بھی کسی منہ کھولا جائے تو کسی بھلی بات کے لیے کھولا جائے، ادروائز بند رکھا جائے۔ تو اگر یہ احتیاط اور یہ نگرانی اپنی زبان کی کر لے انسان، تو زبان کی وہ تمام خرابیاں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ جہنم میں اپنے زبانوں کی وجہ سے، سب سے بڑی خرابی جو میرے اندر پائی جاتی ہے، جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں پر مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، کہ یہ زبان کی برائیاں ہیں جس میں یہ ساری چیزیں تان ہے، کسی کو برے لقب سے یاد کرنا ہے، مثلا کسی کو منافق کہہ دینا، کسی کو لنگڑا یا اندھا کہہ دینا، کسی کو کوئی خاندان کا کسی عیب کو ظاہر کر دینا، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نگرانی کرنے والا بنا دے، آمین۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر اب 12 پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی کسی کے بارے میں ازیوم کر لینا۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، کیوریس نہ ہو لوگوں کے پیچھے، نہ بھاگو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں، ہم نے تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے روکا گیا؟ بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ تو اچھا گمان، بدگمانیوں سے بچا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور بھید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے ٹو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو، حسد، بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو، سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھ جایا کرو، ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کرو، ایک دوسرے کا حسد بغض نہ کیا کرو، بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے۔ طبرانی میں ہے کہ 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی، فال لینا یعنی شگون لینا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس سے بچا کیسے جائے؟ آپ نے فرمایا جب حسد کرے تو استغفار کر لے، جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کرے، اور جب شگون لے تو خواہ نیک نکلے خواہ بد اپنے کام سے نہ رکے، اسے پورا کرے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ غیبت کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو۔ تو کہا گیا کہ اگر وہ برائی اس میں جب موجود ہو تب بھی؟ فرمایا ہاں، غیبت تو یہی ہے، ورنہ اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر تو بہتان اور تہمت ہے۔ ایک دفعہ، اور یہ کتنی باریکی ہے اس کے اندر، ہم یہ سب کچھ ہر سال پڑھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے، تاکہ اپنے زبان کے اوپر ہمیں ذرا سمجھ بھی آ جائے کہ ہم کو کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، آپ دیکھیں کہاں پر یہ حدیثیں اگر چاہتی تو حضرت عائشہ ان کو چھپا لیتی نا، لیکن آپ نے امت کے فائدے کے لیے اپنی تمام وہ کمیاں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اصلاح کی، وہ ساری امت کے سامنے ڈال دی، ہمارے سامنے، کہ دیکھو میری زبان سے بھی یہ نکلا تھا لیکن اصلاح کی گئی اور اصلاح لے لی گئی۔ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صفیہ تو ایسی اور ایسی ہیں، اور کہیں پر یہ موجود ہے کہ وہ چھوٹی ہیں، قد کی چھوٹی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اگر ملا دی جائے
تو پورے پانی کو کڑوا کر دے، پورے پانی کو کڑوا. سمندر کے پانی میں ایک چھوٹی سی بات کہ آپ کا کے پاس آپ پستقد ہیں، آپ شارٹ، آپ کے پاس شارٹ ہائٹ کی ہیں، تو یہ بات، اتنی سی بات جو انہوں نے ان کی کمی کو ظاہر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی، ظاہر آپ کی سوکن تھی اس اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیسی تربیت کی، اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اتنی سی بھی بات کہنے سے. ایک دفعہ جو ہے نا، ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ ایسی ہی باتیں بیان کی گئیں، تو آپ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے چاہے ایسا کرنے میں کوئی بہت بڑا نفع ہی ملتا ہو. ایک ابن جریر میں ایک بی بی صاحبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، اور جب وہ جانے لگی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے کہا کہ یہ تو بہت پست قامت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی غیبت کی. تو یہاں پر یہ بات پتہ چلنا چاہیے کہ غیبت کے بارے میں کتنی ساری حدیثیں موجود ہیں. معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگوں کو ناخن کے تانبے تھے جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب کچھ ہے، اور یہ سب کچھ موجود ہے. ایک حدیث جو کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں، دوبارہ سے اس کو سن لیجئے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو ہے نا کتنی خرابی موجود ہوتی ہے. اور یہ جو روایت ہے حضرت صدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک سفر میں 2 لوگوں کے ساتھ تھے جن کی یہ خدمت کرتے تھے اور وہ انہیں کھانا کھلاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلمان سو گئے تھے اور قافلہ آگے چل پڑا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں سے انہیں خیمہ کھڑا کرنا پڑا. تو غصے سے کہا کہ سلمان تو بس اتنا ہی کام کا ہے کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمہ آ کر آرام کر لے. تھوڑی دیر میں سے سلمان پہنچے، ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا، تو کہا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سالن لے آؤ. یہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے، اگر آپ کے پاس سالن نہ ہو تو دے دیجئے. ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی اذان کی وجہ سے رکتے ہیں، اس کے بعد اذان کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ عالمین. تو انشاءاللہ آگے چلنے سے پہلے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تھرسڈے کے دن ہمارے پاس دعا ہے، تو آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. دعا کا فلائر آپ کے پاس جا چکا ہے سکینت گروپ میں. میری افشین سے ریکویسٹ ہے کہ آج پھر سے دوبارہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دعا کے فلائرز ہوں، اور پھر آپ آگے لوگوں کو اپنے اپنے حلقے میں گروپ میں بڑھا سکیں انشاءاللہ تعالی. دعا تو دعا ہے انشاءاللہ، اس میں شرکت کی ضرورت ہونی چاہیے، لوگوں کو دعوت دینی چاہیے تاکہ ہم اس موقع پر جب کہ اللہ کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور اپنی مشکلوں کے لیے، اور اس وقت جو دعا کی ضرورت ہے انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر آمین کہیں اور اس میں شریک ہوں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنیں انشاءاللہ. تو ضرور اس کی کوشش کیجیے گا. اس سے پہلے جو آپ سے کہی گئی ہے بات وہ یہ کہ اپنے لیے اپنی لسٹ بنا کے بھیجیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور اب آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی آج منڈے ہے نا، ٹیوزڈے تک ہم لاسٹ لیں گے آپ لوگوں کی لسٹ، اس کے بعد نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم کو بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ پچھلا ویکنڈ بھی بہت سارے لوگوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے جن کو دینے کی ضرورت تھی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سن رہے ہیں. ہر وہ لوگ جہاں کہیں کے بھی جو ایڈمن ہیں، پلیز آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور دیکھیں کہ آپ کے علاقے سے کون سے لوگ شریک ہو رہے ہیں دور قرآن میں، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کے توسط سے آئے ہیں اور ابھی تک ان کا نام ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ نئے ہیں ہمارے لیے، تو ضرور فون کیجئے، بات کیجئے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجئے. تو اس میں میرا نمبر لکھیے آپ لوگ 6303971944 6303971944. اور افشین کا نمبر ہے 8583567294. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی 8583567294.
تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ دعا کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ کو دقت ہو، اور کبھی شامل ہونے میں کبھی یہ دقت کرتا ہے کانفرنس کال، تو آپ لوگ فری کانفرنس کال کا ایپ جو ہے نا، یہ جو افشین ڈالتی ہیں نا کانفرنس کال کا، آپ اسی کو ٹیپ کریے گا نا، تو اس کے اوپر وہ آپ کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بارے میں بات کرے گا۔ نہیں بھی کرے تو آپ فری کانفرنس کال جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کسی بھی ایپ پلے اسٹور میں جا کر کے نا، آپ لوگ بچوں سے مدد لیجئے اس کے اوپر جا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پھر کل آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اس میں جا کے میرا نام لکھنا ہوتا ہے وہاں پر ہوسٹ میں، نکھت حیدر، اور پھر اس کو جب آپ اس کو دبائیے گا آگے، تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی انٹرنیٹ کے ذریعے آڈیو لینا ہے یا آڈیو آپ کو فون کے ذریعے لینا ہے، تو آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آڈیو لینا ہوتا ہے، تو پھر یہ آپ کو روم میں لے جاتا ہے۔ 3 اسٹیپ ہیں بس کانفرنس کال میں آنے کے، تو یہاں پر آپ کو ڈائل کرنا پڑتا ہے نمبر، لیکن وہاں پر صرف 3 اسٹیپ سے آپ آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے روم میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کو ضرور سب لوگ، جو لوگ کے فون پر ابھی آ بھی سکتے ہیں نا، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کے پوچھ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ تھرسڈے کے دن آپ کو کوئی دقت نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا کسی بھی دن جب دقت ہوتی ہے تو آپ کی دقت، آپ کی مشکل اسی سے آسان ہوگی کہ جب آپ ڈائریکٹ وائے انٹرنیٹ جو ہے نا کانفرنس کو جوائن کر لیجئے بغیر فون کے، صحیح ہے؟ اس سے بہت زیادہ آسانی موجود ہے انشاءاللہ، تو ضرور آپ اس کو سیکھ جائیے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کو ویڈیو پورا ڈالا تھا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ میری افشین سے گزارش ہے کہ پلیز آج دوبارہ ڈال دیں سکینت پر، اور اسی لیے آپ کو جو لوگ سکینت پر ابھی نہیں ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ سکینت پر آئیں۔ ماشاءاللہ سے 1000 سے زیادہ لوگ سکینت گروپ میں موجود ہیں، لیکن آپ اگر ابھی بھی نہیں ہیں اس میں، تو آپ پلیز سکینت پر آئیے تاکہ آپ وہ فائدے اٹھا سکیں۔ ہر چیز یہاں پہ بولی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، لیکن گروپ میں اگر آپ ہوں گے تو وہاں پر بھیجی جانے والی جو ہے نا تمام چیزوں سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، ریمائنڈرز آپ کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، اسی کے ساتھ یہ بات ہی بتانا کہ دعا کے بعد ہمارا پروگرام تو آخری اشرہ میں مکمل رہے گا، یعنی ہوگا نہیں کچھ۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ شب قدر کی تلاش میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور راتوں کو جاگیں گے۔ ہم سکینت گروپ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، تاکہ آپ جو ہے اس طرح تو نہیں ہم پروگرام کرتے کہ ہم آپ کو پکڑ کے کچھ سکھائیں اور پڑھائیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم اس بات کے تو حق میں ہیں کہ لوگ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے سہارے سے جاگے، لیکن ہر کوئی اپنے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے لو لگائے۔ کوئی کسی کے کہنے کی وجہ سے نہ کچھ پڑھے اور لکھے، بلکہ اپنے ذاتی ایک تعلق بنائے۔ اتنا جو پڑھا ہے نا، اس سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم آخری اشرہ میں اپنا ایک اللہ رب العالمین سے ذاتی تعلق بنائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے چھوٹی سی بات سے لوگوں کے اندر جاگنے کا، لیکن ہر چیز کے ہر وقت ہم ان کو اسپون فیڈنگ ہی کریں گے۔ یہ جو بعض ٹیچرز نے سمجھ رکھا ہے کہ نہیں اسپون فیڈنگ سے ہم بہت تقویٰ لوگوں کو سکھا دیں گے، ہم اس کے تھوڑا سا خلاف ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی جگہ پہ غلط ہوں، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ لوگوں کو رکنا چاہیے اور لوگوں کو روکنا چاہیے کہ اتنی اسپون فیڈنگ نہ کریں کہ بالکل ہینڈی کیپڈ کر دیں ہم لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اور یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم ہر وقت لوگوں کو ایون شب قدر میں بھی پکڑ کے رکھیں اور ان کو سکھاتے پڑھاتے رہیں کہ اب تم کیا کرو، اب تم کیا کرو، اور اب تم سنو، ہم کوئی سنو نہیں۔ اب اللہ سے لو لگاؤ انشاءاللہ، اللہ سے باتیں کرو، سجدے کرو، رو، وہ کیفیت پیدا کرو کہ جو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تنہا نہ ہو جائے، اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر وقت سننے کے لیے کان کو ہی کھلا رکھنا، اور کانوں میں ہی لوگوں کو سننے کی کا جو ہے وہ شوق رکھنا کہ کوئی ہمیں کچھ نیکی کی بات بتائے تو ہم آگے جو ہے نا یہ رات ہماری بہت قیمتی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ شب قدر ذاتی طور پر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اپنے گناہوں پر رونے اور اپنے ذاتی دعائیں مانگنے کی رات ہے، تو یہ ذاتی تعلق اللہ رب العالمین سے بنایا جائے شب قدر کی راتوں میں بھی۔ اور ہم سکینت پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فزیکل گروپ میں تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس بار انشاءاللہ ہم سکینت گروپ میں بھی وہ اپنے چھوٹا سا جو آڈیو ہوتا ہے 5 منٹ کا، وہ ہم ڈال دیا کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو سن کر کے ایک ذرا سا ایک شوق پیدا ہو جائے راتوں کو جاگنے کا، اور آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں، بلکہ اس بات کو ہر کوئی محسوس کرے کہ پورا گروپ اس وقت شب بیداری میں موجود ہے اور ہر کوئی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر انسان، اللہ رب العالمین نے کہا نا مسابقت کرو، کمپٹیشن کس معاملے میں؟ اللہ کے راستے میں، اس جنت کی طرف دوڑنے میں جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی
اس کی کوشش کریں گے ساتھ مل کر کے. تو رمضان کے آخری عشرہ میں ہم لوگ ہر رات جاگنے کی کوشش کریں گے. پھر عید آئے گی انشاءاللہ. عید کے بعد عید کی کچھ دنوں کی چھٹیاں ہیں آپ کو. اس کے بعد میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جون میں 31 مئی سے پروگرام شروع کیا جائے منڈے کا، لیکن چونکہ 31 جو ہے مئی وہ لانگ ویکینڈ ہے، اس لیے 31 کو پھر لوگوں سے مشورے سے یہی بات سامنے آئی کہ لانگ ویکینڈ میں لوگ عام طور پر مصروف ہوتے ہیں، تو پھر 7 جون سے پروگرام شروع ہوگا منڈے کے اعتبار سے. اور سکینت انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ ہوگی 15 جون سے. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے میرے بیٹے کی شادی ہے اس بیچ میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور جو حالات ہیں اس میں دعا کریے. اللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ کم گیدرنگ کے ساتھ کرنے کی کوشش ہے. اس لیے ظاہر ہے پورے سکینت کو تو دل سے دعوت ہے، اور دل سے آپ کو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب میری خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لمیٹیشنس ہیں حالات کے اعتبار سے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم نے مایوس کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے، اور اس سے ہمارا رشتہ کہیں اوپر ہے کہ کوئی کسی کو شادی میں بلاتا ہے یا نہیں بلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ زعفرانی رنگ کا رنگ لگا تھا ان کے اوپر کپڑے پر، تو آپ نے پوچھا کہ یہ رنگ کس طرح کا ہے؟ تب خوشبوؤں میں رنگ ہوا کرتا تھا، اور جب خوشبو لگاتے تھے لوگ تو رنگ آ جاتا تھا کپڑے کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میری شادی ہوئی ہے. آپ نے اس کو مبارکباد دی، یہ شکایت نہیں کی کہ میرے بغیر تم نے شادی کیسے کر لی، تم نے بلایا کیوں نہیں، نکاح تو میں پڑھا تھا تمہارا. تو یہ ساری باتیں، یہ جو رشتہ ہے نا اللہ کی محبت کا، یہ ان دعوتوں اور تقریبوں سے کہیں اوپر اٹھ کر کے ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کی دعا میرے بچوں کے اور میری فیملی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس تمام کام کو خیر و خوبی کے ساتھ کرا دے، اور اس کے اندر برکت اور خیر ڈالے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم اس بات سے بچا کے رکھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر جائیں. خوشیوں کے موقع پر ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، اور تکلیف کے اور رنج کے موقع پر ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کر جائیں، اور کمی کوتاہی کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دعائیں درکار ہیں، آپ سے ضرورت ہے اس بات کی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ 7 جون سے ہم لوگ منڈے کا پروگرام شروع کر لیں گے انشاءاللہ، اور 15 جون سے انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ سارے کام ہم لوگ اسی طرح کر سکیں جیسا کہ ابھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں جو کہ بات ہو رہی تھی کہ ہم غیبت کو کیسے پہچانیں، اور کون سی بات ہے جو ہمیں نقصان پہنچا جاتی ہے، جس کی سمجھنا، جس کی باریکی کو سمجھنا بہت ضرورت ہے، اور جس کے نقصان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے.